عید کے حوالے سے ایک زمانہ تھا کہ حسرت سے کہا کرتے تھے لوگ، جو وطن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے، کہ عید کی سچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ حسرت سے کہا کرتے تھے لوگ، جو وطن سے دور ہے کیا خاک ان کی عید ہے، عید اب ان کی ہے شوہر جن کے ہیں بیرون ملک، عید اب ان کی ہے شوہر جن کے ہیں بیرون ملک، اور عید پر کیا منحصر ہر روز ان کی عید ہے، عید پر کیا منحصر ہر روز ان کی عید ہے، ایک شوہر کے سوا ہر چیز ان کے گھر میں ہے۔ ایک شوہر کے سوا ہر چیز ان کے گھر میں ہے، جن کے شوہر گھر میں ہے کیا خاک ان کی عید ہے۔ جن کے شوہر گھر میں ہیں کیا خاک ان کی ہے۔ مجھے ہاں کچھ دن اتفاق ہوا ایک اسکول میں رہنے کا ابو ظہبی میں 2-3 ماہ، تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا آپ کہتے ہیں آبیل مجھے مار، تو سنیے الوداعی پارٹی میں نے 2 نظمیں، ایک مختصر ایک ذرا سی طویل سنا دی تھی اسی موضوع پر۔ میں کہا کہ اگر کوئی صاحب آنے والے ہوں گے تو جو ہدایت نامہ بھیجوں گا میں وہ یہ ہوگا کہ آؤ جو ابو ظہبی یہ دھیان ذرا رکھنا، آؤ جو ابو ظہبی یہ دھیان ذرا رکھنا، عزت کو دھرا رکھنا، گردن کو جھکا رکھنا، پیسے کو بچا رکھنا، بستر کو بندھا رکھنا، دروازہ کھلا رکھنا۔ ابھی عرض کرتا ہوں، آپ کو اختیار ہے اپنے پسندیدہ شہر کا، اپنے ملک سے باہر جو بھی ہو لگا لیجئے، بات ایک ہی ہے، اصل میں سب ایک۔ آؤ جو ابو ظہبی یہ دھیان ذرا رکھنا، عزت کو دھرا رکھنا، گردن کو جھکا رکھنا، پیسے کو بچا رکھنا، بستر کو بندھا رکھنا، دروازہ کھلا رکھنا، اور گھر پر بھی یہ کہہ آنا دروازہ کھلا رکھنا۔ گھر پر بھی یہ کہہ آنا دروازہ کھلا رکھنا۔ اب قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، the wearer knows where the shoe pinches۔ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ بتائیں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے ہوا فاتحہ ہو۔ تو آپ سنیے جو چٹھی آتی ہے وہاں سے، وہ شاید جو آپ نے فرمایا اس کی اینٹی کلائمیکس ہے۔ ایک فلمی گانے کے بول کیا کہنے پڑ جاتے ہیں تو رہ جاتے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ چٹھی آتی ہے کہ ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں۔ ابھی نہ آؤ لوٹ کر کے گھر ابھی بھرا نہیں، بڑے نے جو لگائی تھی دکان وہ چلی کہاں، مالے مبدلے بیرے۔ بڑے نے جو لگائی تھی دکان وہ چلی کہاں، میرے چچیرے بھائی کی بھی فیکٹری لگی کہاں، کہاں تک فیس پہنچ رہا تھی، چچیرے بھائی کی بھی فیکٹری لگی کہاں، تمہارے چھوٹے والے کی بھی لاٹری کھلی کہاں، ابھی تو مجلی والی کا جہیز بھی بنا نہیں، ابھی ناؤ لوٹ کر کے گھر ابھی۔
تمہارا وہ پلاٹ بھی ہے جوں کا توں پڑا ہوا. تمہارا وہ پلاٹ بھی ہے جوں کا توں پڑا ہوا. ڈرافٹ کوئی بھیجتے تو ٹھیک سا تو ٹھیک تھا. ڈرافٹ کوئی بھیجتے تو ٹھیک سا تو ٹھیک تھا. دکانوں اور فلیٹس کی بکنگ کا تو ذکر کیا, ابھی تو ٹھیکیدار سے بھی تذکرہ ہوا نہیں. ابھی ناؤ لوٹ کر کے گھر ابھی جو کہیں پہ ختم ہوئی وہ سلسلہ نہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بدبخت جاتا ہے گھر تو کس طرح استقبال ہوتا ہے. ابھی گئے برس جو تم مہینہ بھر کو آئے تھے, ابھی گئے برس تم مہینہ بھر کو آئے تھے تو سارے گھر کے واسطے عذاب ساتھ لائے تھے. سارے گھر کے واسطے عذاب ساتھ لائے تھے. عجب عجب نصیحتیں بلا وجہ کی حجتیں. عجب عجب نصیحتیں بلا وجہ کی حجتیں. میرے فلاں ڈرافٹ کی رقم کا تم نے کیا کیا؟ فلاں فلاں خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فلاں پلاٹ کیوں لیا؟ فلاں فروخت کیوں کیا؟ خیال گھر کی بہتری کا آپ کو ذرا نہیں. خیال گھر کی بہتری کا آپ کو ذرا نہیں. ابھی ناؤ لوٹ کر. آخری بند ہے کہ ہوئے ہیں 8 سال ہی ابھی تمہیں گئے ہوئے. ہوئے ہیں 8 سال ہی ابھی تمہیں گئے ہوئے. چچا ہیں 20 سال سے دبئی میں لگے ہوئے. بیس سال چچاؤں سے معذرت کے ساتھ. ہوئے 8 سال یہ بھی تمہیں گئے ہوئے. چچائیں 20 سال سے دبئی میں لگے ہوئے. اور جو دل کو دل سے راہ ہو تو کچھ نہیں ہے فاصلے. ہوئے 8 سال یہ بھی تمہیں گئے ہوئے. چچائیں 20 سال سے دبئی میں لگے ہوئے. اور جو دل کو دل سے راہ ہو تو کچھ نہیں ہے فاصلے. چچا کو کچھ ہوا نہیں, چچا کو کچھ ہوا نہیں, چچی کے کچھ ہوا نہیں. چچا کو کچھ ہوا نہیں, چچی کے کچھ ہوا نہیں. ابھی نہ ہو لوٹ کہ گھر ابھی. میں نے کہا ایک دوسرا رخ بھی آپ دیکھ لیں اس مسئلے کا. اب آپ ذرا یہاں سوربتی پر رکیں تو پھر یو ٹرن لینا ہے آپ. یہ برین ڈرین کا مسئلہ اپنے ملک میں ذہین ترین لوگوں کی کھپت نہیں ہے. علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہاں تو عالم اسلام کا بہترین بہترین باصلاحیت نوجوان سب بقول کسے کہ دید کے نور دیداش روشن کند چشم زلیخا رو کیفیت. تو یہ ایک مسئلہ اقتصادی بھی ہے, ایک جذباتی بھی ہے. چنانچہ اس جذبے کی ایک اظہار آپ نے فرمایا تھا, اسی لے میں اب میں لے ملاتا ہوں سنجیدگی سے. عنوان ہے ایروگرام, سستا لفافہ. باپ پورا لفافہ نہیں خرید سکتا ہے, ایروگرام بھیج رہا. کبھی جانے پدر دیکھا تو ہوگا تم نے یہ منظر, کہیں پر 2 پرندے حاشیاں اپنا بناتے ہیں,
تو کچھ دن بعد پھر وہ آشیاں آباد ہوتا ہے. کئی نوخیز بچے چونچ کھولے بازوؤں کو تھر تھراتے منتظر ہوتے ہیں چوگے کے. مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر میں ماں باپ آ کر انہیں دیتے ہیں چوگا. پھر جب ان کے پر نکلتے ہیں تو دونوں حوصلہ دے کر انہیں اڑنا سکھاتے ہیں. مگر اڑنا کجا، چلتے ہوئے بھی لڑکھڑانا، ذرا پر تولنا اور پھر جھجک کر بیٹھ جانا. مگر ماں باپ کی پیہم مشقت رنگ لاتی ہے. پرے پرواز کھلتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے ہوائیں گدگداتی ہیں. فضائے نیل کو دل کو لبھاتی ہے. فضا میں ہم سفیروں کی صدا آواز دیتی ہے. کینیڈا میں یہ مواقع ہیں، امریکہ میں یہ ہیں، یہاں آؤ. فضا میں ہم سفیروں کی صدا آواز دیتی ہے. پرے ہم جولیوں کے ہیں، اڑانے ہیں ترانے ہیں، فضا پر حکمرانی ہے. پرے ہم جولیوں کے ہیں، اڑانے ہیں ترانے ہیں، فضا پر حکمرانی ہے. انہی ہم جولیوں میں پھر کوئی منموہنی صورت سما جاتی ہے دل میں. پھر وہ دونوں جھنڈ سے اپنے جدا ہو کر کسی شاخ شجر پر آشیاں اپنا بناتے ہیں. پرندوں کو پرانے آشیاں کب یاد رہتے ہیں؟ پرانے آشیاں کب یاد ہیں. ہوائیں گدگداتی ہیں، فضائے نیل کو دل کو لبھاتی ہے. فضا میں ہم سفیروں کی صدا آواز دیتی ہے. پرے ہم جولیوں کے ہیں، اڑانے ہیں ترانے ہیں، فضا پر حکمرانی ہے. انہی ہم جولیوں میں پھر کوئی منموہنی صورت سما جاتی ہے دل میں. پھر وہ دونوں جھنڈ سے اپنے جدا ہو کر کسی شاخ شجر پر آشیاں اپنا بناتے ہیں. پرندوں کو پرانے آشیاں کب یاد رہتے ہیں؟ تو کیا جانے پدر تم بھی پرندہ تھے؟ تو کیا جانے پدر تم بھی پرندہ تھے کہ اپنا یہ پرانا آشیانہ بھول بیٹھے ہو؟ پرندوں کو تو بچوں سے بس اتنا ہی تعلق ہے، جوان ہو جائیں تو ان سے علاقہ کچھ نہیں رہتا. مگر انسان کو قدرت نے پے اولاد وہ جذبہ دیا ہے جو سلگتی آگ کی صورت ہمیشہ گرم رہتا ہے، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. مگر انسان کو قدرت نے پے اولاد وہ جذبہ دیا ہے جو سلگتی آگ کی صورت ہمیشہ گرم رہتا ہے، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. سلگتی آگ کی چنگاریاں تمہاری ماں کی آنکھوں سے، سلگتی آگ کی چنگاریاں اشک رواں بن بن کے بہتی ہیں. مگر اس شعلہ جاسوس کا کوئی شرارہ بھی تمہارے خرمن دل تک نہیں جاتا. مگر اس شعلہ جاسوس کا کوئی شرارہ بھی تمہارے خرمن دل تک نہیں جاتا. مسائل کا یہ پشتارا کہ جو میری کمر کو توڑے دیتا ہے. تمہیں اس بوجھ کا احساس کیسے ہو؟ تمہیں اس بوجھ کا احساس کیسے ہو کہ تم اپنی سبک سر زندگی کی سر خوشی کے کیف سے نکلو، کہ تم اپنی سبک سر زندگی کی سرخوشی کے کیف سے نکلو تو وہ ایام یاد آئیں کہ جب تم اپنی ماں کی گود کو جنت اور اپنے باپ کے کاندھوں کو ہفت افلاک سے اونچا سمجھتے تھے. تو وہ ایام یاد آئیں کہ جب تم اپنی ماں کی گود کو جنت اور اپنے باپ کے کاندھوں کو ہفت افلاک سے اونچا سمجھتے تھے. وہ جنت آج ویراں ہے. وہ جنت آج ویراں ہے. وہ کاندھے زندگی کے بوجھ سے یوں جھک گئے جیسے خزاں دیدہ شجر کی ٹہنیاں ہوں. سنو بیٹے تمہاری ماں نے کل آنکھوں میں آنسو روک کر اور کانپتے ہونٹوں سے مجھ سے یہ کہا تھا. سنو بیٹے تمہاری ماں نے کل آنکھوں میں آنسو روک کر اور کانپتے ہونٹوں سے مجھ سے یہ کہا تھا. سنو جی اب کہ میرے لال کو لکھو تو یہ لکھنا کہ بیٹا تیرا بیٹا بھی خدا رکھے سیانہ ہو تو اس کو کہیں پردیس میں جانے نہ دینا، اس کی ماں کے پاس ہی رکھنا.
کیا نام ہے اس کی ماں کے پاس ہی رکھنا. حضرات آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے توجہ سے پذیرائی کی سنا. اصل میں ایک آدھ رات پہلے جاگ چکا ہوں اور 2 راتیں ابھی مزید جاگنا ہے. تو اگر آپ معذرت قبول کر دیں تو میں مشارہ تو انشاءاللہ آپ کا چلے گا. معذرت قبول نہیں